بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین الکرام، آپ دیکھ رہے ہیں فتوحات المکیہ کا علمی و روحانی سلسلہ، جس میں ہم شیخ الاکبر عارف باللہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کی شہرت آفاق تصنیف الفتوحات المکیہ کے معارف کو آسان اور قابل فہم انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے جلد اول باب 15 میں نفس، عقل اور روح کے باہمی تعلق اور انسان کے روحانی سفر پر تفصیل سے گفتگو کی۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم داخل ہو رہے ہیں جلد اول باب 16 میں، جہاں شیخ الاکبر توکل، معرفت الہی اور عبد و رب کے تعلق کو نہایت گہرے، لطیف اور حکمتانہ انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، ابن عربی رحمہ اللہ کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا امتحان اس کا اپنے رب پر اعتماد ہے۔ زبان سے اللہ پر بھروسہ ہے کہنا آسان ہے، لیکن دل کا حقیقتاً اللہ کے سپرد ہو جانا یہی اصل توکل ہے۔ حضرت ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اسباب کو ترک کر دے، بلکہ توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے باوجود دل کا سہارا صرف اللہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سب سے بڑے متوکل تھے، حالانکہ وہ دنیا کے معاملات میں پورا نظم و ضبط اختیار فرماتے تھے۔ حضرت نوح کشتی بناتے ہیں، حضرت ابراہیم ہجرت کرتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ہجرت میں مکمل منصوبہ بندی فرماتے ہیں، لیکن دل صرف رب کائنات پر ہی قائم رہتا ہے۔ ناظرین، ابن عربی اس باب میں واضح کرتے ہیں کہ توکل دراصل معرفت الہی کا ثمر ہے۔ جب بندہ اللہ کو پہچان لیتا ہے، اس کی قدرت، حکمت اور رحمت کو جان لیتا ہے، تو دل خود بخود غیر اللہ سے خالی ہو جاتا ہے۔ یہاں شیخ الاکبر معرفت کی ایک نہایت خوبصورت تعریف بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، معرفت یہ نہیں کہ تم اللہ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کر لو، بلکہ معرفت یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنے بارے میں وہ سب کچھ دکھا دے جو تم خود نہیں جانتے تھے۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ معرفت حاصل ہونے کے بعد انسان کے اندر عاجزی بڑھتی ہے، غرور نہیں۔ جو شخص واقعی عارف ہوتا ہے وہ خود کو کچھ نہیں سمجھتا اور اللہ کو سب کچھ مان لیتا ہے۔ اس باب میں عبد اور رب کے تعلق پر نہایت اہم گفتگو ملتی ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں، عبد کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے عبد ہونے پر راضی ہو جائے، اور رب کا کمال یہ ہے کہ وہ عبد کو اپنی قربت عطا فرما دے۔ جب بندہ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی پر راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالی اسے وہ مقام عطا فرماتا ہے جہاں اس کا ہر فیصلہ خیر بن جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک نہایت باریک نقطہ سمجھنے کا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل انسان کو سست بنا دیتا ہے، حالانکہ ابن عربی کے نزدیک حقیقی توکل انسان کو سب سے زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ نہ رزق کا ڈر، نہ مستقبل کا خوف، نہ لوگوں کی پرواہ۔ ایسا انسان دنیا میں رہتا ضرور ہے، لیکن دنیا اسے غلام نہیں بنا سکتی۔ اس باب میں شیخ الاکبر رضا بالقضاء کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے وہ سکون پا لیتا ہے، اور جو شخص ہر حال میں سوال کرتا رہے وہ بے چین ہی رہتا ہے۔ رضا کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ دکھ محسوس نہ کرے، بلکہ رضا یہ ہے کہ دکھ کے باوجود دل میں شکوہ نہ ہو۔ ناظرین کرام، یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے، یا اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، تو یہی جملہ
उसे रूहानी बुलंदियों तक पहुंचा देता है। इब्न अरबी इस बाब में ये भी फरमाते हैं कि तवक्कुल और रजा सिर्फ मुश्किल हालात के लिए नहीं बल्कि नेमतों के वक्त भी जरूरी हैं। अक्सर लोग मुसीबत में अल्लाह को याद करते हैं लेकिन नेमत मिलने पर अपने आप को भूल जाते हैं। आरिफ वो है जो हर हाल में अल्लाह को याद रखे। नाजरीन, इस बाब का खुलासा ये है कि बंदा जितना ज्यादा अल्लाह पर एतमाद करता है उतना ही ज्यादा आजाद होता है और जितना ज्यादा गैरुल्लाह पर एतमाद करता है उतना ही ज्यादा गुलाम बनता है। हजरत इब्न अरबी फरमाते हैं, तवक्कुल का दरवाजा खुल जाए तो खौफ के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और जब खौफ खत्म हो जाए तो ईमान मजबूत हो जाता है। नाजरीन किराम, यही वो पैगाम है जिसकी आज के इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत है। हमने असबाब को सब कुछ समझ लिया है और रब्बे असबाब को भूल गए हैं। ये बाब हमें याद दिलाता है कि असल सहारा न दौलत है, न मनसब, न ताकत, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अगर आपको ये सिलसिला फायदामंद लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह हम जिल्द अव्वल बाब 17 में जिक्र इलाही, खामोशी की हिकमत और दिल की बेदारी पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला हमें सच्चा तवक्कुल, कामिल रजा और अपनी मारिफत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।